الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا الليالي الخمسة وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة العرفة وليلة النهر وليلة الفطر وليلة من نصف شعبان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل صد تعظیم پردانشین خواتین اور ہماری مقدس ماؤں اور بہنوں، ایک مقولہ بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہے کہ رحمت خداوندی بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت
اپنے بندوں کو ڈھانپنے کے لیے، اپنے بندوں پر اترنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے اور میری بندیاں ہمیشہ مجھ سے قریب رہیں، وہ مجھ سے دور نہ جائیں۔ رب کریم چاہتے ہیں کہ میرے بندے اور بندیوں کا تقوی اونچے اور اعلیٰ درجے کا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سال بھر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع فراہم کیے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قریب لے جاتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کی رحمتیں ہمیں بلا رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف ہم اپنے گناہوں کے ذریعے سے، معاصی کے ذریعے سے، خدا کی نافرمانی کے ذریعے سے اللہ کے قرب کے بجائے اللہ سے دوری حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں تقوی پیوست ہونے کے بجائے ہمارے دل کالے کلوٹے اور سیاہ ہو جاتے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں عبادتوں کی بھی توفیق نہیں ہوتی، ذکر و تلاوت میں دل نہیں لگتا، صدقات و خیرات میں دل چرانے لگتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ امت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور رب کریم نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی امت کو میں کسی بھی عام عذاب کے ذریعے سے ختم نہیں کروں گا، اس لیے اللہ تعالیٰ موقع بموقع اس امت کو ایسے مواقع، ایسی عبادتیں عطا فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کی صفائی ہو جائے، ستھرائی ہو جائے اور ہم اللہ کے قریب ترین بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اس میں روزے فرض کیے، رات کی تراویح کو سنت قرار دیا، اس کے بعد آخری عشرے میں اعتکاف کو سنت قرار دیا، پھر شب قدر عطا فرمائی، لیلۃ الجائزہ عطا فرمائی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بندے میرے قریب ہو جائیں اور گناہوں سے دور ہو جائیں۔ جہاں اللہ نے اس ماہ مبارک میں ہمیں روزوں کے ذریعے سے عبادت کروائی، تراویح کے ذریعے سے عبادت کروائی، ذکر و تلاوت کے ذریعے سے عبادت کروائی، تو جیسے ہی ماہ مبارک ختم ہوا اللہ نے ہمیں ایک خوشی عطا فرمائی، عید الفطر عطا فرمائی کہ آج تمہاری عید کا دن ہے، آپ خوشی منائیں۔ لیکن اس خوشی میں بھی ہم سب کو آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ پیارے حبیب کے ذریعے سے یہ تعلیم دی کہ عید تمہاری ہوگی، لیکن عید کا آغاز جو ہوگا وہ صدقۃ الفطر کے ذریعے سے ہوگا۔ میرے راستے میں مال کی قربانی دینے کے ذریعے سے ہوگا، غریبوں کی مدد کرنے کے ذریعے سے تمہاری عید کی ابتدا ہوگی، عید کا آغاز ہوگا۔ اور جیسے ہی یہ